अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन नबिय्यिना व हबीबिना व शफी'ना व सनदिना ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدر جلسہ علی جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، مہمان خصوصی علماء کرام، مشائخین عظام، آج کے اس مقدس جلسے میں شرکت کرنے والے بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں اور پس پردہ تشریف فرما میری معزز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ حضور نبی رحمت، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا محمد الرسول اللہ، ارواحنا فداہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جشن کا موقع اور جلسہ ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ آج کے اس جلسے میں ہندوستانی تاریخ کا سب سے قدیم ترین فیصلہ اور پورے ہندوستان کی نظر جس فیصلے پر تھی، اس فیصلے کے آج آنے کی وجہ سے بزرگوں اور بڑوں اور قائد ملت کے مشورے سے آج کے اس جلسے کو دو نوعیتوں سے، ایک تو اس فیصلے کے اوپر امت مسلمہ کی رہنمائی کی جائے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن ہو، یہ دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت سورۃ النور میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ یہ سیرت کے ایک اہم ترین واقعے کی طرف اشارہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کا سب سے نازک ترین لمحہ اور سب سے تکلیف دہ امر اور سب سے مشکل ترین حالات، انسان اپنے آپ پر کبھی کوئی تکلیف ہو تو برداشت کر جاتا ہے، اپنے آل اولاد پر کوئی چیز آ رہی ہے تو بھی برداشت کر جاتا ہے، لیکن کبھی انسان کو اس کے گھر والوں پر، اس کی اہلیہ پر، ان کی زوجہ کے اوپر کوئی انگلی اٹھتی ہے تو انسان بہت تکلیف کا عالم اس کا ہوتا ہے، بڑی مشکل اسے اٹھانی پڑتی ہے، گویم مشکل نہ گویم مشکل کی کیفیت میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی کیا مصلحت و حکمت تھی پتہ نہیں، لیکن سیرت طیبہ کا ایک اہم ترین باب جسے نہ صرف سیرت کی کتابوں اور احادیث کی کتابوں نے
اپنے اندر محفوظ کیا ہے بلکہ قرآن مقدس نے اسے محفوظ کیا. وہ واقعہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ کہ شر پسندوں نے، منافقوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اہلیہ محترمہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدتنا حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا لقب حمیرہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ رہے اور پوری امت کو اس دیواجی رشتہ داری کے حقوق جو بتلائے ہیں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے بتلایا ہے. وہ عظیم اہلیہ محترمہ کے اوپر اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات بعض منافقوں نے، شرارت کرنے والوں نے نفاق کی وجہ سے ان کی مبارک حیات طیبہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی تھی. بہت نازک ترین لمحہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صبر فرمائے اس کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں بلکہ تاریخ گواہ ہے، بلکہ قرآن مقدس اس کے اوپر گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے اوپر تقریباً 1 مہینہ کشمکش رہی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اس واقعے کی تفصیل اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے لیے اللہ نے 1 نہیں 2 نہیں 10 آیات کریمہ کو قرآن مجید میں نازل فرمایا اور سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کی برات کا اظہار فرمایا. اور اس کے بعد اس واقعے کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رب العالمین بڑا تکلیف کا مرحلہ تھا. اندازہ کیجئے کہ وہ منافقین بھی سامنے ہیں جنہوں نے یہ شرنگیزی کی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو تکلیف پہنچائی تھی. اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی بات فرمائی ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ اس کے رسول کو جو ایذا دیتا ہے، حضور کو ایذا پہنچائے تھے، تکلیف پہنچائے تھے، اللہ نے لعنت فرمائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا اے اہل ایمان تم اس واقعے کو شر نہ سمجھو، اس واقعے کے خیر کے پہلوؤں کی طرف نگاہ ڈالو. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. یہ واقعہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر اللہ نے بے شمار خیر کے پہلوؤں کو رکھا ہے. عزیزان گرامی، آج جو فیصلہ آیا ہے قرآن پاک اور سیرت طیبہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، لازمی طور پر امت مسلمہ کے ہر فرد کو، ہر ذی شعور کو اس کی تکلیف پہنچی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو تم کو بہت پسند ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ ایسا فیصلہ آ جائے، ہمارے موافق فیصلہ آ جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کے شر کے پہلوؤں کو تم نہیں جانتے. اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، زمان و مکان کا پابند نہیں ہے، تمہارے اپنے پیریڈ کا پابند نہیں ہے، 5 سال 10 سال 50 سال کا پابند نہیں، آج سے ہزاروں سال پہلے کا بھی رب ہے، 100 سال کے بعد کا بھی رب ہے رب العالمین. وہ جانتا ہے کہ بے شمار بت خانوں کو مسجدوں میں تبدیل کیسا کیا جانا چاہیے. رب العالمین اس پہ قادر بھی ہے اور اس کے خیر کے پہلوؤں کو رب جانتا بھی ہے. اور فرمایا کہ بعض مسائل وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ تم ناپسند کرتے ہو، ایسا نہ آئے فیصلہ لیکن اس میں تمہارے لیے خیر کا پہلو ہوتا ہے. عزیزان گرامی، سیرت طیبہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں اور ایک دردناک واقعہ، ایک نازک واقعے کو ذکر کیا، دوسرا دردناک واقعہ. سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین ہی پوچھتی ہے حضور سے کہ یا رسول اللہ میں سمجھتی ہوں کہ احد کا دن بہت سخت ترین دن تھا ہوگا، بڑی تکلیف کا دن تھا ہوگا، کیا اس سے تکلیف کا دن بھی آپ کے پاس تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، اس سے زیادہ سخت ترین میرے لیے لمحات طائف کے لمحات تھے. طائف کے میدان کی تکلیفیں تھیں، طائف کے میدان کے پتھر تھے. عزیزان گرامی، میرے نوجوانوں، اس پورے میدان میں کھچا کچ بھرے ہوئے نوجوانوں، اہل اسلام کے نوجوانوں،
آپ اپنے خون کے جذبات کے، اپنے خون کا احترام کیجئے اور اندازہ کیجئے کہ اللہ نے کون سا خون آپ کے اندر رکھا ہے، کون سا کلینے کا جذبہ آپ کے اندر رکھا ہے. آپ اپنی قدر کیجئے. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، طائف کا واقعہ میں آپ حضرات کو سنا رہا تھا. طائف کا واقعہ تو آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن اس طائف کے واقعے کے پس منظر کو اور اس کے بعد کے حالات جو آج کے موجودہ حالات کے لحاظ سے میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ حضرات اپنی اپنی نشستیں لے لیجئے تاکہ جلدی بات ختم ہو اور ہمیں مہمان مقرر کے بعد قائد محترم کو سننا ہے. تفصیلی آج ان کا خطاب ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. تو عزیزان گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے بعض گوشوں سے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ لوگوں، بعض حالات تمہارے اوپر آئیں گے جو تمہاری مرضی کے خلاف، تمہارے اپنے اندازے کے خلاف ہوں گے، لیکن اس کے اندر اللہ کی طرف سے خیر کے پہلو ہوں گے. نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں. اللہ رب العزت نے بڑی طویل حیات آپ کو دی ہے، بہت کچھ آپ کو دیکھنا ہے. بابری مسجد کی جب شہادت ہوئی تھی، یقیناً ان نوجوانوں میں سے بہت سارے کم عمر کے تھے یا نہیں تھے. اس وقت امت مسلمہ پہ جو بجلی گری تھی، جو تکلیف تھی، امت مسلمہ کا ہر فرد یہ سمجھتا تھا گویا کہ ہمارے گھر میں موت ہوئی ہے. لیکن ہم لوگوں نے شور و شغب کے اندر، لہو لعب کے اندر اس اہم ترین دن کو بھولا اور وقت گزرتا گیا تو آج کا نیو جنریشن اس کی شدت کو، اس کے اہتمام کو بھول گیا اور آج بابری مسجد کے متعلق ہم میں سے اکثر نوجوان اس کے متعلق نہیں جانتے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، طائف کے میدان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے ہیں، آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے شہر بدر کر دیا. ایسی سخت ترین حالات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، جو عملی نمونہ دیا ہے، وہ یہ کہ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جاری رہی ہے. وہ سنت یہ تھی کہ حضور کی ایک ہی کوشش تھی کہ بہت سارے قبیلوں کو مسلمان بنا لیا جائے، بہت ساروں کے ذہن و فکر کو اسلام کے موافق کر لیا جائے. جسم کے اوپر پتھر کھائے، جسم لہو لہان ہوا، لیکن واپس آ کر کے حج کے میدان میں چلے جاتے ہیں، وادی مینا میں چلے جاتے ہیں. ہجرت کی پوری شعائیں اگر پھیلنا شروع ہوئی ہے تو طائف کے میدان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے بعد پھیلنا شروع ہوئی. عزیزان گرامی، پہلی وقت حج کے مینا کے میدان میں جاتے ہیں، مدینہ طیبہ کے 6 لوگ ملتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم چور ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، ایسے وقت میں ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر کے اللہ کے پاس، یعنی اللہ کا پیغام لے کر اس مینا کے میدان میں یثرب کے مدینے کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. رب العالمین کرم فرماتا ہے، ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں. اس کے بعد کے سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے، بیعت عقبہ ثالثہ ہوتی ہے. تو نوجوانوں، یہ موقع جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے جو دل نرم ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو دعوت و تبلیغ کی سنت تھی، اس سنت کو اپنے گلے لگائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید. فرمایا جب امت فساد کا شکار ہو، امت اختلاف کا شکار ہو، امت پریشانیوں کا شکار ہو، امت کا دل ٹوٹا ہوا ہو، تو
تو سنو کہ ٹوٹے ہوئے دل ہو تو اٹھنا ہوگا اور امت کو سنبھالنا ہوگا. جہاد میں جا کر, میدان میں جا کر تلوار سے نہیں. فرمایا کوئی مجاہد جنگ میں جا کر کے جہاد کرتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے تو جو اجر اسے ملتا ہے, آج کے اس دور میں اگر تم میں سے ایک نوجوان بھی اٹھ کر حضور کی ایک سنت کو اپنا لیتا ہے, رب کریم کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو ایک شہید کا درجہ عطا فرماتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةَ شَهِيدٍ, 100 مرتبہ اللہ تمہیں ایک جان دیا ہے, 100 جان اللہ دے اور 100 مرتبہ تم اگر شہید ہو تو جو درجہ ملتا ہے وہ ایک سنت کو زندہ کرنے سے ملتا ہے. جو سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپ رہی ہے وہ تبلیغ دین ہے, دعوت دین ہے. امت مسلمہ میں بہت ساری دعوتیں ہیں, اپنے اندر کام کر رہی ہے, باہر نکل کر کام کرے, دوسروں کو بات پہنچائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو کان آیہ, میری ایک بات بھی تمہارے پاس ہو تو تم دوسروں تک پہنچا دو. پہنچانا تمہاری ذمہ داری, دل میں اتارنا میری ذمہ داری, ہدایت پلانا میری ذمہ داری. عزیزان گرامی, نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین میڈیا ہمیں عطا فرمایا ہے. میڈیا ہاؤس اگر کتنی ہی آپ کے خلاف کام کرے لیکن آپ اٹھ جائے اور میڈیا بن جائے تو بات ختم ہوگی. لوگوں تک بات پہنچائے تو بات میں جان ہوگی, دم ہوگا اور لوگ آپ کی طرف آئیں گے. عزیزان گرامی, آپ اندازہ کریں پوری دنیا کے اندر آج 7 ارب انسان ہے اور پوری دنیا اگر آج کاؤنٹ کرے آپ تو مسلمان تقریباً 2.25 ارب ہے. پوری دنیا کے اندر 7 ارب انسان بستے ہیں جس کے اندر ہر مسلک کا اور ہر مذہب کا آدمی, اور اس میں تقریباً 2.25 ارب مسلمان ہیں, میں اور آپ ہیں. آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے آپ کا مقام کیا بتایا, 1:10 کا ریشو بتایا کہ تم ایک ہے اور مقابلے میں تمہارے 10 ہے. تو تمہارے اندر اللہ نے یہ جرت دی ہے, صلاحیت دی ہے کہ تم 10 کو کنونس کر سکتے ہو, مسلمان بنا سکتے ہو. لیکن آج جو ریشو دنیا کے اندر ہے 1:4 کا ریشو ہے, اونلی 1:3 کا ریشو ہے. میرے نوجوانوں, کسی بھی فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہو, بزنس مین ہوگے, نوکری کر رہے ہوگے, ڈاکٹرز ہوگے, انجینئرز ہوگے, آپ کے آزو بازو ایسے کوئی لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ بات پہنچا سکتے ہیں حضور کی اچھے انداز میں, میٹھے انداز میں. ایک مرتبہ دکان پر لانا ہو آپ کو تو آپ کیسے میٹھے میٹھے باتیں کرتے ہیں. حضور کی بات کانوں میں پہنچانے کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگا. میں یہاں ایک بات ببانگ گوہر آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, اور پوری معذرت کے ساتھ بھی اسٹیج پر پورے علماء کرام ہیں, ان کی نگرانی میں قائد محترم ہیں, ان کی نگرانی میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے چیلنجز الگ ہے, ہندوستانی مسلمانوں کے چیلنجز الگ ہے اور پاکستان کے مسلمانوں کے چیلنجز الگ ہے. ہندوستان کے آپ مسلمان ہو, آپ کے چیلنجز کو بتائیں گے آپ کے علماء, آپ کے چیلنجز کو بتائیں گے آپ کے قائدین, آپ کی رہنمائی کریں گے آپ کے قائدین. اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان لوگوں کو وہاں کے چیلنجز دیکھنے دیجئے. عزیزان گرامی, ہندوستان اور ہندوستانی مسلمان بڑے نازک لمحات سے گزر رہے ہیں. ہم لوگ بڑے بھولے بھالے ہیں. جیسے واٹس ایپ اور فیس بک اور انٹرنیٹ آ گیا ہے, سرحدیں ختم ہو گئی, دیواریں ختم ہو گئی. وہاں سے کسی کی ویڈیو کلپ نکلتی ہے تو ہمارے ہندوستان کے اندر ہر ایک کے فون میں آ جاتی ہے. میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ بہت سارے مسلمان پاکستان میں ہوں گے, لیکن اگر وہ لوگ پوری دنیا میں ایک آئیڈیل ملک کی طرح اپنے ملک کو پیش کرتے تو دنیا کے مسلمانوں کو یہ ہزیمت نہیں اٹھانی پڑتی. آج ان کو اپنا چھوٹا سا ایک ملک سنبھالنے نہیں آیا, 1 سال حکومت نہیں کر سکتے. ایک عالم دوسرے عالم کا گرہبان پکڑتا ہے, ان کی مساجد میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں, ان کے عاشور خانوں میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں, ان کی جگہ جگہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں. وہ لوگ بندوق تانے پھرتے ہیں, چند روپے کی خاطر لوگوں کی جانیں لیتے ہیں اور اس بات کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں کہ دنیا بھر کی اصلاح کریں گے. دنیا کے پورے مسلمانوں کے سامنے اپنے ملک کو ایک مقدس ملک کی طرح پیش کریں گے. خدا کی عزت کی قسم کہ مکہ مکرمہ عزت والا شہر ہے, مدینہ طیبہ عزت والا شہر ہے, بیت المقدس عزت والا شہر ہے. اس کے بعد کوئی ملک کو یہ تقدیس حاصل نہیں ہے.
آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں بار بار دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک تقدیس والا شہر اپنا بتا کر کے، اپنی بات کو مقدس بتا کر کے، میں بڑے احتیاط کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں نوجوانوں، اس لیے کہ آج کا دور بڑا نازک ہے، ہندوستانی مسلمان جس نزاکت سے گزر رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ پڑوسی ملک اس نزاکت کا اندازہ کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو خاموش رکھتا، لیکن یہاں کے نازک ترین مراحل اور مسائل کے اوپر یہ چھیڑ چھاڑ کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ میں ایسے موقع پر اس لیے عرض کر رہا ہوں، پھر بابری مسجد کا مسئلہ آیا ہے، ہمارے قائدین کو اللہ سلامت رکھے، علماء کو اللہ سلامت رکھے، مسلم پرسنل لا بورڈ کو اللہ سلامت رکھے، یہ لوگ ہماری خیر خوبی کے ساتھ نزاکتوں کو دیکھتے ہوئے رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ آپ کو یہ مثال کافی ہے کہ ایک عظیم سیاستدان ہے قائد محترم اسد الدین اویسی، تو اگر سرحد پار سے وہاں کے بڑے سے بڑا سیاستدان عمران خان جیسا سیاستدان وہاں پر اگر کوئی بات کہتا ہے، اور اگرچہ وہ ہمارے موافق ہی کیوں نہ لگے، بابانگ دہل ہندوستان کے ہر ٹی وی چینل پر اپنی تقاریر میں انہوں نے رد کیا اور کہا کہ دیکھو تمہاری ہمدردی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم جوتی کی نوک پر تمہاری ہمدردیوں کو اڑاتے ہیں۔ اس ہمت و حوصلے کی ضرورت ہمارے علماء کو ہے، ہمارے مشائخ کو ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے نوجوان بکھر جائیں گے، نوجوان کے اندر اچھی جو بات آ جاتی ہے، حضور کی جو بات آتی ہے، آپ دوسروں کو سینڈ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ان کے بول کیا ہے۔ میں صرف کوٹ سنا دیتا ہوں، آپ اندازہ کریں، ایک بڑے مفسر قرآن ہے، میں پہلے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ رب العزت نے کسی ملک میں آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری اس ملک کو سنبھالنا ہے، وہاں کے حالات کے لحاظ سے آپ کو سوچ بھی دیتے ہیں، پلاننگ بھی دیتے ہیں۔ آپ دوسرے ملک سے یہاں چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں۔ آج وہ دور نہیں کہ آپ عالمی طور پر لوگوں کو قائد بن کر کے آپ کسی کو عالمی طور پر رہنمائی کریں۔ ہر ملک کے چیلنجز الگ ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک اختلافات کا شکار، معاشی طور پر بحران کا شکار، کوئی ایک آدمی اسٹیبل نہیں اور دوسرے ملک کے بارے میں گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ سنیے، ایک بڑے مفسر قرآن کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں پاکستان کا ذکر ہے، آیت قرآنی سنا کر کے بتاتے ہیں، تعجب ہے۔ اگر قرآن کا ذکر پاکستان میں ہے تو ہم نے پاکستان کی تھیوری کو ٹھوکر پہ اڑایا تھا، ہمارے بڑوں نے انکار کر دیا تھا، ٹو نیشن تھیوری کو ہم نے رکایا تھا اور ختم کیا تھا۔ تو کیا ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان قرآن کو نہیں مانتے؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، قرآن میں کوئی پاکستان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ آپ کے سیاسی اختلافات کی وجہ سے آپ نے مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے، قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو خوش کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک عالم دین کہتے ہیں 1965 کی جنگ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حضور تک منسوب کر کے کہتے ہیں جنگی لباس پہن کر ہندوستان سے جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ شرم کیجئے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں اس بات کا کہ 20 کروڑ سے 25 کروڑ مسلمان پڑوسی جی رہے ہیں، اور کیا آپ تاریخ نہیں پڑھے؟ 1965 کی جنگ ہندوستان نے جیتی تھی۔ آپ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ اپنے ملک کو تقدس دینے کے لیے، اپنے ملک کو تقدس کا ملک دینے کے لیے آپ حضور کی ذات کا استعمال کرتے ہیں، یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہونے والا ہے، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور آئیں گے، ہندوستان کے خلاف پاکستان جنگ لڑے گا تو حضور جنگ لڑنے آئیں گے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری فقہ کو، تمہاری سوچ کو اللہ نے بہت میٹھے بول دیے ہوں گے، لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ نے تمہاری زمین کے اندر یہ بہت قابل علماء پیدا کیے ہیں۔ ہر مکتب فکر کا قابل ترین عالم ہندوستان میں موجود ہے۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو بھیک مانگنے کی، ایسی بھیک جس کے پس پردہ، جس کے پیچھے سے آپ کو بہت زیادہ شر آتا ہے۔ ایک عالم دین ٹھہر کر کہتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں پہلے ہندوستان چھوڑو اور نکل جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ کس نے کہا آپ کو؟ ہمارے بارے میں بات کرتے ہو؟ اتنا پورا مجمع ہے، پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے اندر اتنے اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتے، مختلف بم بلاسٹ کے شکوک و شبہات تم کو ہوتے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نوجوانوں، آپ کے موبائل فون سے
खास तौर पर मखसूस उलमाए किराम के और वहां के किसी भी शख्स के वीडियो क्लिप्स देखना, उसे सेंड करना, उसे शेयर करना छोड़िए। यह मीठा जहर है, कभी भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। खुदा के लिए इसको इनकार कीजिए। ये पूरे के पूरे अपनी पाकिस्तान की झूठी मोहब्बत के अंदर कुरान और हदीस का इस्तेमाल कर कर इस शहर को बड़ा मुकद्दस शहर मदीने तैयबा सानिया बताना चाहते हैं। इनके तकरीरें वही रहने दीजिए, जब बात करते हैं तो अपने अंदर के लोगों को देख करके बात करते हैं। अजीजान गिरामी, आखिरी बात अर्ज कर कर अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा के लिए आइंदा जिंदगी के चैलेंजेस बहुत है। इसके अंदर आप अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपनी सलाहियत, अपने इल्म, हर चीज को हिफाजत से रखिए। आपको अंदाजा नहीं, ये आपको अल्लाह ने जो सलाहियतें दी है, ये आपकी अमानत नहीं, आपके रसूल की अमानत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया, तुम कलमा पढ़ लिए हो तो तुम्हारी जान भी हुजूर की है, माल भी हुजूर का है, सलाहियतें भी हुजूर की है, हर चीज हुजूर की है। मेरे नौजवानों, बड़े गीरतमंद हो आप लोग। मैं सवाल करता हूं, कल क़यामत के रोज हुजूर फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी बाहर होगा। थोड़ा अपने ज़र्फ को झिंझोड़ो, अपने दिल को झिंझोड़ो और सोचो तो सही, कितनी देर हुजूर को जन्नत के बाहर ठहरा कर इंतजार में लगाओगे, कितनी देर ठहराओगे। कम से कम ये सोच कर तो गुनाह छोड़ दो, कम से कम ये सोच कर तो कि मेरी खातिर मेरे आका को इंतजार करना न पड़े, मेरा हिसाब किताब जल्दी हो जाए, मैं जन्नत में चला जाऊं, ताकि मेरे हुजूर को इंतजार करना न पड़े। अज़ीज़ान गिरामी, आपका माल, आपकी जान, आपकी सलाहियतें ये हुजूर की है। आप उसको इस्लाम के लिए इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ने फरमाया, मैंने खरीद लिया है, खुदा का खरीदा हुआ है। आज अगर आप हिंदुस्तान के हालात बदलना चाहते हैं, आपको बदलना है। आप इस हिंदुस्तान की धरती को अमन और अमान वाली धरती बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने माल का इसराफ मत कीजिए, रातों को जिया मत कीजिए, खुदा के लिए अपनी सेहत को बर्बाद मत कीजिए। अपने आप को टाइम टेबल के पाबंद बनाइए। आपको बहुत बड़े काम करना है। आप अल्लाह के नौकर हैं, अल्लाह के नबी के नौकर हैं। नौकरी करने वाला, ड्यूटी पे रहने वाला कभी नशा नहीं करता, कभी शौक नहीं करता, ख्वाहिश नहीं करता। जब अपनी वर्दी और ड्रेस उतारता है तब करता है। हमारा ये ड्रेस कब्र में उतरने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में आओ तो ख्वाहिशात पूरी होगी। जब तक दुनिया में है, अल्लाह के रसूल के नौकर है, अल्लाह के रसूल के गुलाम है। अजीजान गिरामी, इस गुलामी के जंजीर को अपने गले से न निकालिए, अल्लाह के लिए तैयार हो जाइए। अल्लाह जहां चाहे आपसे काम ले लेगा। अल्लाह के दीन को फैलाना अपना मिशन बना लीजिए। रब्बे करीम से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की गुलामी अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िहि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।